باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مولود علی فطرۃ الاسلام، دنیا میں جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام پر آتا ہے۔ تو آج سید شباب اہل جنہ کے روکن وارث دستار امیر المومنین وصی مصطفیٰ حسن المجتبیٰ کریم اہل بیت ابا محمد کا ظہور پر نور ہے، جس کی مناسبت سے میں تمام مومنین محبان محمد وآل محمد کو ہدیہ تبریک مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی کے محضر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہدیہ تبریک پیش کرنا فقط بشریت کا تقاضا نہیں ہے بلکہ سنت خدا ہے، محمد و آل محمد کے خالق کی یہ سنت ہے، کیونکہ یہ کتاب میں لکھا ہے، کتاب منتهى الاعمال شیخ عباس قمی میں، کہ جب حسن کا ظہور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا جاؤ، آج نصف ماہ رمضان ہے اور میرے حبیب کے گھر میں شبیہ پیغمبر کا ظہور ہوا ہے، اس کو میری طرف سے مبارکباد پیش کرو۔ اور سوال یہ ہے، کیونکہ روایات میں ہے باپ کو حکم ہے، حق ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے نام رکھے، تو بنت رسول اللہ نے جب حسن بادشاہ کا ظہور ہوا تو امیر المومنین سے کہا کہ مولا آپ حسن کا نام رکھیں، اس مولود کا نام رکھیں۔ تو مولا نے فرمایا میں کیسے رحمت اللہ عالمین سے سبقت حاصل کر سکتا ہوں، اس کا نام خود رحمت اللہ عالمین ہی رکھیں گے۔ بس یہ گفتگو ہو رہی تھی تو رحمت اللہ عالمین سفر پر گئے ہوئے تھے، جیسے ہی تشریف لائے تو مولا نے پوچھا اس کا نام رکھا ہے یا نہیں، تو اس وقت امیر المومن بادشاہ نے فرمایا مولا میں آپ سے کیسے سبقت کر سکتا ہوں، تو رحمت اللہ عالمین نے بھی یہی فرمایا اگر آپ سبقت نہیں کر سکتے ما کنت لاسبق ربی باسمہ، تو میں بھی اپنے رب سے پہلے اس کا نام کیسے رکھ سکتا ہوں۔ تو فوراً ہی فاللہ عز و جل ذکرہ علی سمیتہا، اللہ نے وحی کی اس کے ذکر کی کہ اس کا نام کیسے رکھنا ہے۔ قال ما الی جبرائیل، او اللہ عز و جل ذکرہ الی جبرائیل، اللہ نے اس ذکر کو جبرائیل کی طرف وحی کی، لأنہ قد ولد لمحمد ابن، اللہ نے رحمت اللہ عالمین کے ہاں بیٹے کا ظہور ہے، فہبط الیہ، پس تو اتر اس کی طرف، وقرہ سلام و حنی ہے منی و منک، اور اس کو ہدیہ تبریک میری طرف سے اور اپنی طرف سے رحمت اللہ عالمین کو پیش کرنا۔ فقل لہ ان علی منک بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیونکہ علی جو ہے وہ آپ کے نسبت جو ہے، جو اس کی منزلت ہے آپ کے ساتھ، وہ ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے۔ تو مولانا نے فرمایا پھر اللہ نے حکم دیا، جبرائیل کو کہا فسمہ باسم ابن الہارون،
اور آپ اس کا نام رکھیں ہارون کے بیٹے کے نام پر۔ مولا جانتے تھے کیونکہ ہر چیز کا علم تو ان کے پاس تھا، لیکن وضاحت علم کرنے کے لیے تاکہ ہم تک بات کو پہنچانے کے لیے رحمت اللہ عالمین نے پوچھا ما اسمہ، کہا اس کا نام شبر ہے، تو وہ تھا عبرانی زبان میں، تو جس کا عربی میں ترجمہ بنتا ہے حسن۔ یہ نام رکھا حسن اور ہدیہ تبریک بھی پیش کی۔ جب 7واں دن ہوا، صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت جس کو روایت کرنے والے عام نہیں ہیں، امام رضا علیہ السلام ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کے رحمت اللہ عالمین کے ہاں حسن بادشاہ تشریف لائے یا ظہور ہوا، تو وہاں پر تہنی بھی کہا گیا، مبارکبادی بھی دی گئی، اور جبرائیل جو تھا وہ 7ویں دن پھر آتا ہے اور کہتا ہے کیا کچھ امور جو استحباب ہیں۔ فرمایا امر و یسمی ہے، یقنی ہے، و یحلق رأسہ، یعقى عنہ، یسکب اذنہ، وکذلک کان حین ولد الحسین اتاہ فی یوم السابع امرہم مثل ذلک۔ کہ صاحب کتاب نے یہ لکھا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام وضاحت فرما رہے تھے تو فرمایا 7ویں دن جب جبرائیل آتا ہے تو کہتا ہے مولا اس کا نام رکھیں اور اس کی کونیت کو بھی ابھی سے ان کی کونیت بھی رکھیں، اور اس کے سر کے بال جو ہیں ان کو بھی مونڈا جائے، وَيُعَقِّ عَنَقَهُ، اور عقیقہ بھی ان سے کیا جائے۔ پھر مولا نے فرمایا، جبرائیل کہتا عرض کرتا ہے رحمت اللہ علیہ یسقب اذنہ، اور ان کے کانوں کو بھی سیا جائے۔ اس کا طریقہ وہ اس طرح جب مولا امام حسین علیہ السلام کا بھی ظہور ہوا تو جبرائیل 7ویں دن تشریف لائے۔ یہاں پر صاحب کتاب نے روایت کی ہے وقال لہما ذبتان فی القرن ایسر، کہ مولا نے جب سر کے بال منڈوائے اس کی چوٹی پر چند بالوں کو چھوڑ دیا حسن اور حسین کے لیے۔ فرمایا وقان ثقب فی جہت الیمنا فی شمۃ الاذن، اور جو سلائی کیا وہ دائیں کان میں کانوں کی لوئی میں، وفی الاسرا فی الاعلی الاذن، اور جو بایاں کان ہے اس کی بالا طرف انہوں نے سلائی کی، کہ یعنی کانوں کو سینا یا در پہننا یہ سنت ائمہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو معتبر روایت یہ ہے کہ ترک لہما ذواتین فی وسط الراس، کہ جو بال چھوڑے تھے وہ دائیں یا بائیں طرف نہیں تھے بلکہ بالائے چوٹی جو تھی وہاں پر چند بالوں کو چھوڑ دیا تھا، باقی سارا کا سارا جو سر ہے وہ حلق کیا تھا۔ کیونکہ یہ ایک سوال تھا میرے ذہن بار بار کبھی کبھی آتا تھا کہ جس کو پنجابی میں لٹ وغیرہ کہتے ہیں، یہ چند بال چھوڑ دیتے ہیں، وہ کسی روایت میں بھی ہے یا نہیں؟ بر صغیر میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، لیکن آج منتہی الاعمال والے نے اس روایت کو نقل کیا جو صاحب بہار سے لی ہے، کہ یعنی اللہ کی یہ خواہش تھی کہ حسن اور حسین کے لیے یہاں سر پر بالوں کو چھوڑا جائے۔ اور جو انسان آج لیٹ وغیرہ یا چند زلفیں یہ چھوڑ دیتے ہیں، بال چھوڑ دیتے ہیں، وہ سنت ائمہ ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔